بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر 2023 کا سال بھی آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ 31 دسمبر ہے، نہ جانے اگلے سال یہ تاریخ ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ جائزہ میں یہ آج اس ویڈیو میں لینا چاہوں گا کہ یہ سال مجموعی طور پر 2023 کا سال کیسا رہا۔ اگر مجموعی طور پر آپ مجھ سے پوچھیں 2023 کا سال سوشلی، اکنومیکلی، اخلاقی طور پر، باقی سارے پولیٹیکلی طور پر یہ سال کرائسس کا سال رہا۔ کرائسس اس طرح کا ہوا کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کے حالات ہوئے، پہلے کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر اگر میں دیکھوں، میرے لیے بھی یہ سال آزمائش کا سال رہا، اور کئی ایسے دوستوں کے لیے بھی جو میرے قریب تھے اور جو میرے قریب ہیں ابھی بھی، جن کو میں سنتا تھا، ان کے لیے بھی یہ آزمائش کا سال تھا۔ صحافی لوگوں کے لیے بھی آزمائش کا سال تھا۔ آپ عمران ریاض خان کی مثال کو دیکھ لیں۔ 9 مئی کے بعد وہ شخص اغوا ہوا، اس کے بعد سے لے کر سپٹمبر کی آخری تاریخوں تک وہ اغوا رہا۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ بہت سارے لوگ پریشان رہے اس معاملے میں کہ وہ بندہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے ایسی خبریں بھی سننے کو ملی وہ بندہ شاید اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخر کار 26 سپٹمبر کو وہ بندہ اپنے گھر واپس آیا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ بہت سارے اپنے لوگ جو موجود تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ اپنے معاملات ابھی بھی ان کے معاملات کرائسس میں ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو خوشیاں ملی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ مجموعی طور پر یہ سال ہمارے لیے کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوا، آزمائش بہت زیادہ رہی۔ آغاز تو اس سال کا بہت اچھا رہا۔ آغاز میں ہم نے یہ سنا کہ اب 3 KPK اور پنجاب کے اندر انتخابات ہوں گے۔ اگر پولیٹیکلی اس سال کو دیکھا جائے تو 14-15 جنوری 2023 کو اسمبلیاں خان صاحب نے توڑ دیں، اور یہ سوچ کر توڑیں کہ حکومت اب نئی بنے گی، الیکشن ہوں گے اور قانون اور آئین کی عملداری ہوگی۔ لیکن خان صاحب نے یہ نہیں سوچ رکھا تھا کہ جو قانون اور آئین کے محافظ ہیں وہی آپ کو نہ لانے کے لیے آئین اور قانون کی پامالی کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا 8 مارچ کو، جو بظاہر تو ایک ہلاکت تھی، لیکن وہ اس طرح کی ہلاکت تھی کہ جس سے ہر ذی شعور دل، ہر ذی شعور انسان جھنجھوڑ کر اس واقعے نے رکھ دیا۔ ایک اللہ لوگ آدمی PTI کا وہ سپورٹر تھا اللہ لوگ، ضلع شاہ، اس کا قتل ہوا۔ اس کے بعد عمران خان کے گھر میں گھس کر لوگوں نے ان کے دروازے توڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا۔ اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ 9 مئی ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ کروایا گیا، کیونکہ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں جو جگہیں، جو فوجی املاک، جو ہماری سرکاری املاک کو نشانہ بنایا گیا، عجیب سی بات ہے کہ مثلا اگر آپ کور کمانڈر کے گھر کو ہی دیکھ لیں، جناح ہاؤس جس کو کہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ جناح ہاؤس میں جناح کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو عام دنوں میں وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن ایک موب جو احتجاجی موب تھا اس کی طرف موو ہوا اور کسی نے ان کو نہیں روکا۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا۔ اسی طرح 9 مئی کے دن جس طرح اب سرکاری املاک کو جس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ جی نقصان پہنچایا گیا، لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لیکن جن کی جانیں گئیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ شاید وہ اس وجہ سے کہ PTI کے لوگوں کی تھی،
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ کر کیوں اپنے معاملات خراب کرتا ہے کہ یہ وقت اس پر نہیں آئے گا. وقت تو بدلتا رہتا ہے، وقت کا جو پہیہ ہے وہ ہر طرف گھومتا ہے، آج اس کی طرف تو کل اس کی طرف. بہرحال مجموعی طور پر یہ سال کرائسس کا سال تھا، آزمائش کا سال تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر 2024 کا سال، جو سال 2023 کا گزرا، 2024 کے سال میں ایسا کرائسس نہ آئے. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اس سال میں، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے اس ملک کے لیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو اس سال میں بہت زیادہ تکلیف میں رہے دعا کیجئے، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.